الحمدللہ ہمارا آخری ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 65 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، آپ اتنا کہہ دیجئے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو ایک ہے، بڑا زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات واحد القہار بیان کی جا رہی ہیں، اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے نہایت غالب، بہت معاف فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الغفار بیان کی جا رہی ہیں۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ مجھے فرشتوں کی بلند پایہ جماعت کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی وہ کس بات پر بحث کرتے ہیں جو مشرکین کہا کرتے تھے؟ اس سے مراد فرشتوں کے بارے میں بات کرتے تھے کہ مجھے تو کسی بات کا علم ہی نہیں، مجھے تو صرف جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہی اسی کا ہے، جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہوئی، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آیا۔ یعنی میرے ذمہ داری صرف یہی ہے کہ میں وہ فرائض و سنت جو ہے تمہیں بتا دوں جن کے اختیار کرنے سے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے، اور ان محرمات اور معاصی کی وضاحت کر دوں جن کے اجتناب سے تم رضا الہی کی اور بصورت دیگر اس کے غضب و عقاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یہی وہ انداز تھا ڈرانے کا جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن کی آیات ہیں ان کے زبان سے اقرار کروانا، ہمارے پاس اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، اس کے علاوہ پھر اگر کوئی غیب دان بنے ہوئے ہیں دنیا میں تو وہ سب باطل ہیں۔ کسی کو سچ ماننا ہماری اپنی بے وقوفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہو جانا۔ تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا، یہ بھی انسان کے شرف و عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا۔ ویسے تو ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن انسان کے شرف و عظمت کا اظہار اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجوں والوں میں سے ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی شیطان نے اپنے نظام فاسد میں یہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے، حالانکہ یہ سب جو تھی ہم جنس یا قریب ہے، ایک درجے پر تھے، اس میں سے کسی دوسرے پر شرف نہیں تھا کسی کو بھی۔ یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہے، ایک عارضی چیز ہے آگ بھی اور ایک عارضی چیز ہے مٹی بھی۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے یہی فرمایا کہ مٹی کے حصے میں جو آیا ہے مقابلہ کرنا، کہ اللہ نے اسی سے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرما کر اس میں روح پھونک دی، اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہے۔ لیکن اس کا یہی خیال تھا کہ آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی چونکہ زمین پر پڑی ہوتی ہے تو میں کیوں کر اس کو سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے۔ اس نے کہا، تیری عظمت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے
جو ان میں سے مخلص و برگزیدہ ہوں۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ کے دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ قرآن جہان والوں کے لیے تو نصیحت ہے اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلقین کی جا رہی ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے اوپر اپنی مرضی تھوپنی چاہیے۔ اس کا حکم جب اللہ کے حکم کے ساتھ جس کے دل پر اذن آ جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں جس کے دل نے رغبت کر لی اس کو ضرور، جیسا کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں میں سے ہوں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں یہاں جو ذکر آیا ہے تو وہ یہی بیان کیا جاتا ہے جو وعدے وعید ذکر کیے گئے ہیں، ان کی حقیقت و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی، فتح مکہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے وقت تو سب ہی پر واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ صاد جو ہے یہاں پر مکمل ہوتی ہے اور آگے ہمارا سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے 8 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کیجیے۔ اور یہ آیت خلاصہ قرآن ہے کہ خالص اللہ کے ہو جاؤ، خالص اللہ کا تقوی اختیار کرو، خالص اسی کی توحید، اسی کی وحدانیت بیان کرنے والے ہو جاؤ، اس کے سوا کسی کو شریک مت بناؤ، کیونکہ سنو خالص اطاعت و بندگی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر انسان کو اس چیز کی تاکید کرتے ہیں جس کا حکم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت و اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے، نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حقدار ہے۔ البتہ رسول کی اطاعت کو چونکہ خود اللہ ہی نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عبادت میں یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اگر ہم کسی کو چھوڑ کر اور کسی کی عبادت کریں گے تو ہمیں کس حد تک نجات ہے، بلکہ اس کی نفی ہی کی گئی ہے پورے قرآن مجید میں۔ اس لیے عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے، عام افراد کی تو پھر بالکل بھی نہیں، جن کو آج ہمارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے معاشرے میں معبود بنا کر ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے اور کوئی بھی خدائی دعوے کرتے ہیں، ان سب کا جو ہے ان کو رد کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اس کے سوا کسی اور کی، بیجا اس کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کسی کی عبادت بھی جائز ہے یا کسی کی اطاعت۔ ہاں، عبادت اور اطاعت اس کی جس کا اللہ نے حکم فرمایا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں، یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق و رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، لیکن دوسری طرف عبادت دوسروں کی اس لیے کرتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے درمیان بھی کتنے ہمارے معاشرے میں بھی مشرکین پائے جاتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پیر و فقیروں کو صرف اور صرف ایک ذریعہ بناتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے یہ گمراہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ایک جھوٹ و فریب کی دنیا میں قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں وہ
اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ یہ جھوٹ ہی کا ہے ذکر یہاں پر، یعنی جھوٹ ایک تو یہ بھی ہے جو کہ معبودان باطلہ کو پوجا جاتا ہے، اور دوسرا ویسے بھی جس کی زبان پر جھوٹ ہوتا ہے، چھوٹی بڑی بات یا جھوٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبانوں کو سچا کر دے، چاہے وہ مذاق میں ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہے یا کسی بھی قسم کا ہے، کوئی جھوٹ ہماری زبانوں سے کبھی نہ نکلے۔ جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں ہم خاموشی اختیار کر لیں اور اپنی زبان کو سچا کریں، کیونکہ جنت میں انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ وشہداء والصدیقین، تو صدیقین بھی وہیں پر شامل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناشکر لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اپنے جسم کی طرف ہم دیکھیں، اپنے اندر سے ہم عیب نکالتے ہیں، میرا رنگ ایسا ہے، میرے بال ایسے ہیں، میری قد ایسا ہے، اپنے اندر سے عیب، تو یہ بھی اللہ کا ناشکرہ پن ہی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ یہ بہت اہم ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور جو اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا، اس کے نصیب میں ہدایت بھی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، کیونکہ اس نے ہمارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے جس کے ہم کسی صورت بھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ساری زندگی بھی ادا کرتے رہیں، کہ اس نے ہمیں ایمان کے حال میں پیدا کر دیا۔ اگر کافر، منافق، مشرک پیدا کرتا تو ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر ہمیں درست اندام بنا دیا اور الحمدللہ کہ اچھے گھرانوں میں پیدا کیا، افضل المخلوق اور اشرف الانبیاء کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اشرف الامہ بنا دیا، الحمدللہ۔ اور اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات واحد القہار بیان کی جا رہی ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر ہی لگایا ہوا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ سنو، وہ نہایت غالب، بہت بخشنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الغفار بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے، یعنی پیدا کیے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، جو کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اور یہ بھی اس کمال قدرت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کی ہی وجود جو تھا وہ آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے کیا گیا تھا۔ یہ وہی 4 قسم کے جانوروں کا بیان آگے آ رہا ہے، جو بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر سورہ انعام میں بھی گزر چکا ہے۔ یا ایک اور روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا، بس یہ انزال حقیقی ہوگا، یا انزلہ کا اطلاق مجازن ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور چارے کی رویدگی کے لیے انسان، پانی جو ہے اس کی ناگزیر وجوہات بیان کی گئی ہیں، جو آسمان سے ہی بارش کے ذریعے سے اترتا ہے، یوں گویا کہ یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ہر ایک چیز کے جوڑے بنا کر اللہ کی یہ حکمتیں تھیں، جس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش ہے، جس میں 3 قسم کے اندھیروں پردوں میں ہے۔ اللہ تمہارے رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے یعنی بہکے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، سبحان اللہ۔ یعنی اگر شکر کرو گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہی اسے پسند فرمائے گا، تاہم کفر کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے۔
اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. پھر تمہیں اپنے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے. بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے, اسے پکارتا ہے. پھر جب وہ اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے. یعنی تکلیف میں اللہ کو گڑ گڑا کے یاد کر کے اس سے دعائیں کرتا ہے, جیسی راحت پہنچتی ہے تو پھر بھول جاتا ہے. پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے. آپ کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لے. بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے. کیا یہ مشرک بہتر ہیں یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرما برداری کرتا ہے, جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہو. کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک کافر و مشرک شخص ہو جس کا یہ حال ہے کہ جو ابھی مذکور ہوا پیچھے. دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے, سجود و قیام کرتا ہے, ایسی راتیں گزارتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے, اس کا دل ڈرتا ہے, اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. یعنی خوف و استقامت اس کے اندر اس قدر ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ایمان اور اس کی استقامت پر رہتا ہے, ہر درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یقیناً نہیں. خوف کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جب اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے اور سنن ابن ماجہ نے. یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے, اور جو اس بات کو نہیں جانتے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے. جس طرح علم و جہل میں فرق ہے اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم اور غیر عالم کی مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اس کا نافرمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بعض نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے, کیونکہ وہی علم میں زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا ہے, اور جو عمل نہیں کرتا تو وہ گویا ایسے ہی ہیں کہ اس نے علم ہی نہیں حاصل کیا. اس اعتبار سے یہ عامل اور غیر عامل کی مثال کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہے تو پھر یہ علم بالکل رائگاں ہے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی ہی مثال کرتے ہیں جو کہ جاہلوں کے ساتھ برابر ہو جاتے ہیں. پھر ان کا آگے انجام بھی بتاتے ہیں. بس کیا ہے, بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں. کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ. اور جنہوں نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے, اور اللہ کی زمین وسیع ہے. بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا, بے حساب دیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کروں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے مسلمان بن جاؤں. لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. یہاں پہ کوئی فرقہ نہیں کہا گیا,
پورے قرآن میں کوئی فرقہ بیان نہیں کیا گیا کہ آپ اہل حدیث ہو جائیں، آپ بریلوی ہو جائیں، آپ اہل سنت ہو جائیں، یا کوئی صرف حکم رب کی طرف سے اتنا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے مجھے حکم کس بات کا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہوں، میں مسلمان بن جاؤں۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو کیا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ صرف اکیلے یہ کہیے گا، بلکہ ہر قاری قرآن کے ساتھ ہی مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ہمارا بھی عقیدہ، ہمارا بھی ایمان جو ہے وہ انہی باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار، یہی کھلا خسارہ ہے ان کے لیے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا اے میرے بندو فتقونی، مجھے سے ڈرتے رہو۔ دنیا میں کسی پیر فقیر، کسی ولی سے، کسی انسان سے نہیں ڈرنا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے کر جائے۔ بس صرف حق کا بول بالا کرنا ہے، حق بات کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ساتھ فرما رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو صرف مجھے سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے۔ لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو غور سے بات سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی باتیں جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو اسے کان لگا کر سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور وہی لوگ عقل والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا جبکہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، ایک طرف پڑھا اور دوسری طرف ضائع کر دیا۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو وعدہ دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمینی چشموں سے جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، آپ اسے زرد ہوئی دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں، استغفر اللہ العظیم، یعنی دلوں میں اللہ کا ذکر نہ ہونا بھی جو ہے یہ بھی کیسی گمراہی کا سبب ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہونا یہ بھی کھلی گمراہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو گمراہ لوگ کہاں ہوں گے، ان کے لیے صرف اور صرف جہنم ٹھکانہ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ ان کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اپنے علم کے دروازے جو کہ سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ علم حاصل ہوتا ہے تو انسان عمل بھی کرتا ہے۔ علم حاصل ہونے کے بعد بھی اگر سینوں میں تنگی رہے اور ذہن کشادہ نہ ہو تو پھر وہ لوگ کافر کے ہی برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کلام نازل کیا ہے جو ایک کتاب ہے، باہیں ملتی جلتی، باری باری دہرائی جانے والی ہے۔ اسے سبع المثانی بھی کہا گیا ہے اور بار بار دہرائی جانے والی اس کتاب کا نام اسی لیے قرآن بھی رکھا گیا ہے۔ قرآن کا معنی بھی یہی ہے، بار بار دہرائی جانے والی کتاب۔ تو کیا ہم ایک دفعہ قرآن مجید کو پڑھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا آ گیا ہے، ہمیں بہت آتا ہے؟ اس کا نام تو ہے ہی بار بار پڑھی جانے والی کتاب یعنی قرآن، جس نے ان لوگوں کے لیے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جس دن ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر اور وہ اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے
دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسے کوئی ہدایت دینے والا ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہی جہاں سے آغاز ہوا تھا ہمارے قرآن مجید کا، سورۃ الفاتحہ، پہلی سورت سے آغاز قرآن، ام القرآن، افتاح القرآن جس کو کہا جاتا ہے۔ ام القرآن اسی لیے کہ اس ماں کی جھلک دیکھ رہے ہیں آپ کے ہر پارے کے بیچ میں سورۃ الفاتحہ کی جھلک آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ جسے رب چاہتا ہے اسے ہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، کیا پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ یعنی کیا یہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ یہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان عذابوں کا جو کسی قوم پر جب آیا تو ان سے بچایا نہیں گیا۔ ان قوموں کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی چکھائی، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں ہے، یعنی اس میں تھوڑا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ جس طرح لوگ گھما پھرا کر اور تعویلیں بیان کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھی سیدھی ہر بات واضح طور پر بہت فصاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی، بلکہ مثالوں کے ساتھ۔ جب ہم نے کسی کو اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایسے، مثال کے طور پر ایسے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی واضح دلائل چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ ہمیں واضح طور پر سمجھایا، شاید کہ وہ ڈرے۔ اللہ نے ایک آدمی غلام کی مثال بیان کی ہے جس میں کہیں بائن اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ اس میں مشرک جو کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں، اور مخلص یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال بیان کی گئی کہ یعنی ایک غلام ہے اور دوسرا جو ہے تو وہ، چنانچہ آپس میں وہ اس بات پر جھگڑتے رہتے کہ ایک غلام جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی عبادت کرتا ہے، وہ بھی اس غلام کی ہی مانند ہے، اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں، یعنی اے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی سب موت سے ہمکنار ہو کر اس دنیا سے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں جھگڑتے ہی رہے، لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا، اور مخلص جو واحد اللہ کو ماننے والے ہوں گے ان کو جنت میں، اور مشرکین کو اور انکار کرنے والوں کو، جھوٹ گڑنے والوں کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ان آیات سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اس بات ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں بھی ہوتا ہے، اور جس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا تحقق فرمایا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اسی طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کی نصوص کے خلاف ہے، اس کی نصیحتوں کے خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیگر انسانوں کی طرح ہی موت طاری ہوئی، اسی لیے آپ کو دفن کیا گیا۔ قبر میں آپ کو برزخی زندگی کو یقیناً حاصل تو ہے جس کی کیفیت کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حیات النبی جو ہے
اس کا ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں۔ حیات النبی کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس کتاب کے حوالے سے آپ مزید معلومات بھی اس بارے میں جان سکتے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ 23 سورہ زمر کے ساتھ تکمیل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ واسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔